الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و عبادت کورس جاری ہے اور آج آپ کے گروپ میں قسط نمبر 74 سے لے کر 77 تک سیر کے حوالے سے چند اقساط پیش کی گئی۔ سیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفار کے حوالے سے شرعی احکامات، اس میں مرتد بھی آ جاتے ہیں، اس میں ذمی بھی کافر آ جاتے ہیں، مستامن بھی آ جاتے ہیں، حربی بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر جہاد بھی آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جہاد کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ جہاد جو ہے ابتداءً فرض کفایہ ہے کہ ایک جماعت نے کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر سب نے چھوڑ دیا تو یہ گناہ ہے۔ اب اس کے آگے شرائط بھی آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں فوراً جہاد فرض ہو جائے۔ اگر کفار کسی شہر پر حملہ کریں تو وہاں والے مقابلہ کریں، اور ان میں اتنی طاقت نہ ہو تو وہاں سے قریب والے مسلمان مدد کریں، اور ان کی طاقت سے بھی باہر ہو تو جو ان سے قریب ہیں وہ شریک ہو جائیں۔ اسی طرح پھر ون بائی ون آتا جائے گا۔ جیسے آج اس دور میں فلسطین جو ہے اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اب اسرائیل نے جب فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا تو پہلے تو فلسطین کے جو مسلمان ہوں گے ان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا۔ اب وہ اپنا دفاع کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ مار کھاتے رہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، ابھی جہاد ہی نہیں فرض ہوا، جہاد فرض ہو گیا۔ اب اس کے اوپر کیا کریں گے؟ وہ بھی اپنا دفاع کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ اب اگر وہ عاجز آ جائے، جیسا کہ آج وہ عاجز آ گئے، تو اب جو ان کے قریب والی سرحد ہے، جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ اب اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اگر وہ بھی عاجز آ جائے تو پھر اس کے قریب والے، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی کونے میں یہ مسئلہ آئے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی سارے دنیا کے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو میں نے آپ کو اصول بیان کیے، یکے بعد دیگرے جو ممالک قریب قریب ہوں گے ان کے ساتھ ہوتا پھر آگے تک آئے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر، جیسا کہ ہم پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کے اوپر اگر جہاد فرض ہوا ہے تو ہر پاکستانی پر بھی ہم کہیں فرض ہو گیا، کیونکہ ہم تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، لڑ ہی نہیں سکتے۔ یا جیسے اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو فوج کے ساتھ ساتھ اگر فوج عاجز آ جائے یا اس کو ضرورت پڑے تو پھر عوام جو ہوگی وہ بھی اس کے ساتھ لڑے گی، کافروں کے ساتھ۔ تو یہ ایک اصول ہے جو ایک ترتیب وائز ہے۔ اب جہاد کے لیے ایک شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلحہ اور لڑنے پر قدرت ہو، اور کھانے پینے کے سامان اور سواری کا مالک ہو، نیز یہ گمان غالب ہو کہ مسلمانوں کی شوکت بڑھے گی، اور اگر اس کی امید نہ ہو تو جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈالنا۔ یعنی آج اگر کوئی کہے کہ لو جی امریکہ کے خلاف جہاد فرض ہو گیا، جس طرح ہمارے یہاں کئی گمراہ جو مولوی ہوتے ہیں جو جہاد کے نام پر مسلمانوں کے ہی قتل عام کرتے ہیں، انہوں نے یہی فارمولہ رکھا ہوتا ہے کہ جی امریکہ کے اوپر جو ہے نا وہ لڑنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا، اور خود نہیں لڑتے، خود اپنے بچے بھی نہیں ان کے لڑتے، تو لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کے نام پر لے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اوپر ہی ان سے اٹیک کرواتے ہیں۔ کبھی مزاروں کے اوپر اٹیک ہو جائے گا، کبھی مساجد کے اوپر ہو جائے گا، اور جو جہاد کے نام پر آئے ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی شرک ہو رہا ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر مسلمان ہے، یہ تو مشرک لوگ ہیں۔ جیسا کہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ پکڑے جانے پہ یہی کہتے ہیں، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں حملہ کرنا تو جو ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے، امریکہ کے کافر مارنے سے بھی بڑا ثواب یہ مزاروں کے اوپر جانے والوں کو مارنا ہے۔ تو یہ شرائط ہے کہ ہم اس جہاد کے نام پر لڑیں، ہمارے پاس سامان بھی ہو، جدید معاملات بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو، گمان بھی ہو کہ ہم یہ جنگ جیت سکیں گے، ورنہ بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اوپر ڈالنا درست نہیں۔ یہ دو صورتیں یاد رکھیں، ایک یہ ہے حملہ کرنا، حملہ کرنے میں یہ شرطیں ہوں گی کہ کیا ہو، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہو، ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو، گمان بھی ہو کہ ہم جیت سکیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب کافروں نے حملہ کر دیا تو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے پاس ہے کیا، اس وقت جو بھی ہے ہم اب اپنے دفاع کے اندر ان کے ساتھ کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ اور جب کافر حملہ کر دیں تو پھر ہر ایک کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک جو ہوگے وہ اپنے اپنے طور پر کیا کریں گے، کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح اگر معاہدہ کیا ہو، کسی ملک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو اب اس معاہدے کو توڑنا شرعاً جائز نہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا جب مدینہ میں آئے تھے، تو آپ نے اس معاہدے کی کیا کی، پاسداری کی۔ جب یہودیوں کی طرف سے وعدہ خلافی ہوئی، معاہدہ توڑا گیا، تو پھر آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا کی، جنگ کی۔ اب یہ بھی ایک جہاد کے اندر اصول ہے کہ جہاد کے اندر جب مسلمان لڑائی کریں تو کافروں کے بھی جسم کے اعضاء کاٹنا جو ہے یہ منع ہے۔ اسی طرح کافروں کی عورتوں کو مارنا
یا کافروں کے ان لوگوں کو کہ جو اپنے مذہب کے طور پر عبادت کر رہے ہیں اور وہ دنیاوی معاملات سے دور ہیں، جنگ وغیرہ سے دور ہیں، تو اب مسلمان ان کو قتل نہیں کریں گے بلکہ انہی کو قتل کریں گے جو ان کے مد مقابل ہیں اور جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، عورتوں، بچوں کو، اور جو ان کے مذہبی لوگ ہوں گے جو کہ دور ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کے مذہبی لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ابھارتے ہیں، جیسا کہ صلیبی جنگوں کے اندر جو پادری ہوتے تھے وہ جھوٹی خبریں، خوشخبریاں سناتے تھے اور لوگوں کو ابھارتے تھے اور وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے عیسائی۔ وہ والے نہیں، بلکہ وہ کہ جو راہب ہوں، اپنے اپنے گرجوں میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب کفار کے جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ اقسام بھی ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے مستامین۔ مستامین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن لے کر آیا ہو اور وہ یہاں جو ہے وہ آ کر رہے گا، تو اب ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب اس کے احکام جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے اہم ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ اجازت لے کر ہمارے ملک کے اندر آیا ہے۔ اب اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ 1 سال سے کم رہے، اگر 1 سال سے وہ زیادہ رہے گا تو اب وہ ذمی بن جائے گا۔ اب ذمی کے احکام آگے آئیں گے۔ اب ذمی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس دے کر رہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو جگہ دارالحرب ہے، اب وہ دارالاسلام اس وقت ہوگی کہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اور وہاں احکام اسلام جاری ہو جائے۔ یعنی بالفرض اگر ہمارا UK کے اندر، ہماری امریکہ کے اندر اسلامی حکومت آتی ہے اور ہمارے اسلامی احکام وہاں لاگو ہو جائیں، تو اب وہ کیا ہو جائے گا، وہ جو UK یا وہ جو امریکہ دارالحرب تھا وہ دارالاسلام بن جائے گا۔ تو یوں جو ہے وہ ایک اسلامی ملک جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ اور اگر پہلے وہ دارالاسلام تھا اور اس کے اوپر کافروں کی حکومت آ گئی، تو وہ تب دارالحرب بنے گا کہ جب کفار کے احکام جاری ہو جائیں اور مسلمانوں کے احکام بالکل ختم ہو جائیں اور دارالحرب سے متصل ہو کہ اس کے اور دارالحرب میں کوئی اسلامی شہر نہ ہو اور اس میں کوئی مسلمان یا ذمی اپنے اول امان کے اوپر باقی نہ رہے۔ اب ہندوستان جو ہے اس کے والے سے آئے دن ایک بحث چلتی ہے کہ وہ دارالاسلام ہے کہ دارالحرب ہے۔ تو ہندوستان جو تھا وہ پہلے دارالحرب تھا، پھر جب اسلامی حکومت آئی، مسلمانوں نے اس کے اوپر حکومتیں کی، اس کے اوپر فتح کیے، تو وہ دارالاسلام بن گیا۔ جب وہ دارالاسلام بن گیا تو اس کے بعد آج اگر وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی احکام معطل نہیں ہوئے۔ آج بھی وہاں نماز روزے کی، سب کے معاملات کی اجازت ہے، اس لیے وہ آج بھی دارالاسلام ہے۔ ہاں، اسپین جو تھا اس کے اوپر جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور عیسائیوں کی حکومت آئی، تو اس وقت تمام مسلمانوں کے احکام بالکل ختم ہو گئے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہاں قرآن رکھنے کی بھی اجازت نہ تھی، تو وہ پھر دارالحرب بن گیا، جبکہ ہندوستان ابھی دارالحرب نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر کافی دلائل دیے ہیں۔ اب آ جاتا ہے ذمی۔ ذمی وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں کافر بن کر اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور اس کے اوپر وہ ٹیکس دے، تب جا کر وہ کیا ہوگا، وہ ذمی ہوگا اور اس کے معاملات جو ہوں گے وہ مسلمانوں سے بھی سخت ہو جائیں گے۔ مسلمان ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر کوئی اگر دیگر معاملات کریں گے تو اس کے اوپر کیا ہوگی، ان کی شرن بھی گرفت ہوگی اور قانوناً بھی گرفت ہوگی۔ اب ذمی کتنا جو ہے وہ ٹیکس دے گا، اس کی ایک مکمل ڈیٹیل ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں کئی جو علماء کرام ہیں وہ آج کے جو کافر ہیں ان کو کوئی ذمی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی مستامین کہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ نہ ذمی ہے نہ وہ مستامین ہے۔ کیونکہ مستامین اس لیے نہیں کہ وہ 1 سال کے لیے نہیں رہ رہے ہوتے، وہ مستقل رہ رہے ہوتے ہیں۔ ذمی اس لیے نہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے۔ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو عام ہم سب مسلمان بھی دیتے ہیں، وہ والا ٹیکس نہیں، بلکہ ایک خاص ٹیکس ہوتا ہے کہ جو ذمیوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ وہ آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کافر جو ہے وہ ذمی نہیں، اس لیے جو ہمارے کئی احباب ان کو ذمی کہہ کر اور وہ حقوق جو ذمیوں کے ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں یہ حربی ہیں، ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق رہ رہے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت کی ترغیب نہیں دیتے کہ یار حربی ہیں تو ٹھیک ہے ان کو مار دو۔ ایسا یہ مسلمانوں کے والے سے ایک غلط فہمی لوگوں میں عام کی جاتی ہے، علماء کرام کے والے سے کہ یہ بڑے متشدد ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ احکام جو حدیثوں میں بیان ہوئے ان کو مکس اپ نہ کیا جائے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھا جائے۔ اور جو ذمی ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی شرعی حکم ہے کہ وہ نئی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا، وہ جو پہلے سے ان کی عبادت گاہ ہوگی اسی کے اوپر ہی وہ رہے گا، اور پھر اس کے لباس اور اس کے دیگر معاملات بھی تفصیل طلب ہیں کہ وہ کس طرح کرتا ہے، کس طرح رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسلمان
اس کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ذمی جو ہے وہ ہمارا جج بن جائے، وہ ذمی جو ہے وہ ہمارا لیڈر بن جائے، ہمارے اوپر حکمرانی کرے، اتنا بھی اس کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو اس کے لیول میں رکھا جائے گا۔ اب مزید آ جاتا ہے مرتد کا بیان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں مرے، اس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں رائگاں ہیں اور وہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر ڈالو۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر گیا، یا کوئی ایسا عقیدہ یا کوئی ایسی گستاخی کی کہ جس کی وجہ سے وہ ہو گیا دارا اسلام سے خارج ہو گیا، مثلا بت کی پوجا کی، یا قرآن پاک کو پھینک دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی کی، تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مرتد ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ جی کوئی بھی مسلمان کافر نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو جائے اور کفر میں مرے تو اس کی سزا بیان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا دین بدل لے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان کافر نہیں ہو سکتا، ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ کوئی اس کے منہ سے کفریہ جملہ نہ نکلے۔ کئی گانے ایسے رائج ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، کئی ایسے مولوی ہوتے ہیں جو کفریہ نظریات لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا گستاخی والے الفاظ کہتے ہیں۔ اب جو بعد والے ہوتے ہیں وہ یا ویسے ہی جو اس کے چاپلوسی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو درود پڑھتا ہے ہر بیان سے پہلے، وہ تو کوئی ایسی جملے کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا کہ جو بھی بندہ درود پڑھنے والا ہوگا اسے کفر نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں شیطان کتنی عبادت کرنے والا تھا، بعد میں ایک مسئلے کے اوپر جا کر وہ کیا ہو گیا؟ وہ لعنتی ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ صرف سجدہ نہیں کیا تھا، نافرمان ہوا، سجدہ نہ کر کر، اور جنت سے نکال دیا گیا، اور نہ صرف جہنم میں جائے گا بلکہ ایک تعداد کو وہ جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کے یہ ذہن نہ رکھے کہ مسلمان سے کبھی کفر نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سے کفر ہو سکتا ہے، اور جب کسی مسلمان سے کفر ہو اس کے احکامات ہے کہ حاکم اسلام جو ہوگا وہ اس کو سزا دے گا۔ ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بائی کٹ کریں گے، ہم یہ طویلیں نہیں پیش کریں گے کہ چونکہ میرا رشتہ دار ہے، چونکہ میرا کوئی عقیدت مند ہے تو وہ غلطی کرے تو ہم اس کو کہیں کہ نہیں جی نہیں اس کو نہیں کچھ کہنے دینا۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو جس سے محبت رکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے بس اس کو کچھ نہ ہو، باقی جو مرضی ہوتا رہے، اور وہ جس مرضی کو کافر کہتا رہے اس کے بارے میں نہیں غور و فکر کیا جاتا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو گیا ہے تو حاکم اسلام اسے اسلام پیش کرے، اور اگر اس کے ذہن میں کچھ شبہات ہیں تو وہ شبہات دور کیے جائیں، 3 دن جو ہے اس کو دیے جائیں، اور ہر روز اس کو اسلام کی تلقین کی جائے، اور اگر 3 دن کے بعد وہ اسلام قبول نہ کرے اور اپنے ارتداد سے واپس نہ آئے تو تب اسے کیا کیا جائے گا؟ وہ قتل کیا جائے گا۔ عورت یا نابالغ سمجھدار بچہ مرتد ہو جائے تو وہ قتل نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کو توبہ اور دوبارہ جو ہے وہ تجدید ایمان عورت کے لیے کیا جائے گا۔ یعنی عورت اگر مرتدہ ہو جائے اس وجہ سے کہ میں اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جاؤں تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر کر اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں ہی واپس رکھا جائے گا۔ اور اگر مرتد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کیا ہے؟ وہ قبول ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بڑی تفصیل ہے، اور فی زمانہ جو قانون ہے اس میں یہی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، ورنہ تو لوگ توبہ کے بہانے کئی کفریات بولتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے تو قانون کی جو سزا ہے وہ اس کے اوپر کیا ہوگی؟ وہ لاگو ہوگی۔